اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور مجھے آسمانوں کے اوپر لے جاتے ہیں۔ جب پہلے آسمان کے اوپر جاتے ہیں دروازے کو ناک کیا جاتا ہے، جو دروازے کا دربان ہے وہ پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہاں آئے ہیں، کون ہے، کدھر سے آئے ہیں، کسی نے آپ کو بلایا ہے کہ نہیں بلایا؟ کہا جاتا ہے ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے بلایا ہے اسی لیے ہم آئے ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا، دربان خوش آمدید کہتا ہے، ویلکم کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان کے اوپر ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ جب آپ آدم کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی آپ کہتے ہیں جبرائیل یہ کون ہے، جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یہاں پر بھی ایک مسئلہ سامنے آیا، واضح ہوا کہ یہ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب کہتے ہیں، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الانعام کو کھولیے آیت نمبر 50، اس میں اللہ کیا بیان کرتے ہیں؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هُوَ أَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا بیان کرتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ، ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں غیب کے علم کو جاننے والا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اللہ نے کہا ان کو یہ بھی کہیے کہ نہ ہی میں اللہ کا کوئی فرشتہ ہوں۔ کیا حکم دیا ان کو بتلائیے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو تابعدار ہوں، فرما بردار ہوں جو اللہ مجھے وحی دیتے ہیں، جو اللہ مجھے وحی کے ذریعے بتلاتے ہیں میں وہ تم لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ جو اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ کی وحی ہے وہ میں تمہارے تک پہنچا دیتا ہوں، میرا یہی فریضہ ہے جو میں عطا کر رہا ہوں۔ پھر سورۃ اعراف میں ایک اور بات کو بیان کیا گیا، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے نفس کا، اپنے بارے میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا، وَلَوْ كُنْتُ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اپنے لیے بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا۔ میں تو غیب کا علم جاننے والا ہی نہیں، اور اگر نبی جاننے والے ہوتے تو وہاں پر جاتے ہی اپنے باپ آدم علیہ السلام کو پہچان لیتے، لیکن نہیں پہچانا۔ معنی کیا، مسئلہ کیا سامنے آیا کہ غیب کے علم کو جاننے والا اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا غیب کے علم کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہاں، اللہ جو وحی کے ذریعے اپنے نبیوں کو پہنچا دیتا ہے، جو خبریں اپنے نبیوں کو دے دیتا ہے، وہ خبریں نبی دنیا تک، لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، وہ غیب نہیں ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی وحی ہے جو نبی فریضے کو سر انجام دیتے ہوئے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، وہ غیب کا علم نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، ان کو سلام کیا، انہوں نے دعائیں دیں، دعائیں دینے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی داہنی جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا جبرائیل سے کہ جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داہنی جانب اور بائیں جانب یہ حضرت آدم کی دونوں اولادیں ہیں۔ داہنی جانب وہ ہیں جو اہل جنت والے ہیں، جو اہل جنت والے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور بائیں جانب اہل جہنم والے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسرے آسمان کے اوپر گئے،
وہی کلام جو پہلے بیان کیا گیا، دربان پوچھتا ہے، ساری وہ باتیں پوچھنے کے بعد جب دوسرے آسمان کے اوپر جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ میری ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے، تیسرے آسمان کے اوپر حضرت یوسف سے ملاقات کروائی جاتی ہے، چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس سے ملاقات کروائی جاتی ہے، پانچویں آسمان کے اوپر حضرت ہارون سے ملاقات کروائی جاتی ہے، چھٹے آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں آسمان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بیت معمور کیا ہے اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح فرش کے اوپر لوگوں کی نظروں میں بیت اللہ کی اہمیت ہے، فرشیوں والوں کے لیے جو فرش والے لوگ ہیں ان کے لیے جو بیت اللہ کی اہمیت ہے، عرش والوں کے لیے جو عرش کے اوپر رہنے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک سب سے زیادہ بیت معمور کی عزت اور تکریم ہے، بیت معمور کی عزت اور تکریم ہے۔ اب بیت معمور ایک مسجد ہے، اس میں 70,000 فرشتے ایک مرتبہ داخل ہوتے ہیں۔ جب وہ 70,000 فرشتے اس بیت معمور میں داخل ہو کر نماز کی ادائیگی کر لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ان 70,000 فرشتوں کی دوبارہ اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ کی کتنی مخلوق ہے، کتنے فرشتے ہیں کہ 70,000 فرشتے ایک مرتبہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں تو قیامت تک ان کی ادائیگی دوبارہ اس مسجد میں نہیں ہو سکتی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پھر اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا، 7ویں آسمان سے اوپر یہ مقام ہے سدرۃ المنتہا، وہاں پر مجھے لے جایا گیا۔ اس کا منظر کیا بیان کرتے ہیں کہ اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، اور اس کے جو پھل تھا وہ ایسا تھا جیسے مٹکے کے پتھر ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس سدرۃ المنتہا سے 4 نہریں بہہ رہی تھیں، 2 ظاہری تھیں اور 2 باطنی تھیں، جو 2 جنت میں ہی ہیں، اور جو دنیا کے اوپر 2 نہریں ہیں وہ کون سی ہیں؟ نیل اور فرات، نیل اور فرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ جب سدرۃ المنتہا کو بند کیا جاتا تھا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سونے کی تتنیاں جب اس کو ڈھانپتی تھی تو کائنات کے اوپر کسی بھی نظر نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا۔ اس طرح کا وہ نظارہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اس حصے کو ڈھانپتے ہوئے، جو تتنیاں ڈھانپتی تھی، وہ نظارہ آج تک اس کائنات کے اوپر کسی بھی نظر نے نہیں دیکھا ہے۔ پھر بیان کیا کہ میرے سامنے 3 پیالے لائے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی اور ایک میں شہد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دودھ کے پیالے کو نوش فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دودھ کے پیالے کو نوش فرمایا، آپ فطرت اسلام کے اوپر ہیں۔ اس سے معنی کیا ہے، مراد کیا لیا جاتا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ کوئی بھی اس روئے زمین کے اوپر آنے والا بچہ وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دے، مجوسی بنا دے، مسلمان بنا دے، یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ اسلام یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، لیکن افسوس ہم اس فطرت کو ترک کر دیتے ہیں، ہم اس فطرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام وہ اصلی حالت میں میرے سامنے آئے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ جبرائیل علیہ السلام وہ میرے سامنے آتے ہیں اور میں جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھتا ہوں، ان کے اوپر 600 پر ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے
اکثر ہمارے گویے، ہمارے نعتیں پڑھنے والے وہ بیان کرتے ہیں کی نہیں کیتا ایک یار نے ایک یار واسطے، رب نے محفلاں سجائیاں ایک یار واسطے۔ یہ جو عشق مشوقی کا مقولہ بیان کیا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ یہاں پر عقل مند شعور لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتلائیے کیا کبھی کسی نے اپنی والدہ کو عاشق کر کے بلایا ہے؟ اماں جی میں آپ کا بڑا عاشق ہوں، کبھی کسی نے بلایا ہے؟ اپنے یہاں سے گھر میں جا کر اپنی بیوی کو کہیں یا اپنی بہن کو کہیں جا کر میری بہن میں آپ کا عاشق ہوں، وہ جوتا اتارے گی اور آپ کے سر کے اوپر مارے گی، اور جب نبی کی بات آتی ہے تو ہم ان کو عاشق کے لقب سے نوازتے ہیں۔ یہ گندا لفظ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے لے لیا ہے، لفظ محبوب کا ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے استعمال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ ہمارے جو امت محمدیہ ہے ان کے بھی یہ محبوب ہیں، ہمیں بھی نبی کو محبوب رکھنا چاہیے۔ یہ جو عاشقوں والی زبان ہے، یہ بازاری شعر و شاعری والی زبان، اس کو اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا، نہ ہی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تو جب بھی نبی کا نام آئے تو مقام کیا ہے، معیار کیا ہے، ادب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے ہی آپ پر درود شریف پڑھا جائے، یہ مقام ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ عاشق کہتے ہیں، اور درود ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ جب بھی نبی کا نام آئے ادب و احترام کے ساتھ لے، محبوب کر کے بلائیں، عاشق ان کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بھی نبی کا نام آئے درود پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر آپس میں ملاقات کی، دو کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ گیا۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ بیان کرتی ہیں کہ مسروق میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ امی عائشہ مجھے بتلائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس سے بڑا کائنات کے اوپر جھوٹا ہی کوئی اور نہیں ہو سکتا جو تین باتوں کے متعلق جھوٹ بولتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، جس نے یہ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء و معراج کروائی گئی تھی تو آپ نے وہاں پر اللہ کو دیکھا تھا، اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور انہوں نے سوال کیا۔ مسروق نے پوچھا، کہا کیا اللہ نے قرآن مجید میں بیان نہیں کیا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کہ ہم نے اس کو افق مبین کے اوپر دیکھا، اور پھر بیان کیا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى پھر دوبارہ ہم نے اسے دیکھا۔ تو امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ واقعہ اسراء و معراج کے بعد واپس آئے تو سب سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ میرے محبوب مجھے بتلائیے کیا آپ نے وہاں پر اللہ سے ملاقات کی، اللہ کو دیکھا؟ کہا عائشہ نہیں، میں نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی آنکھ کو یہ زیب دے سکتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ وَلَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارَ کوئی بھی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، کوئی بھی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کے آگے نور ہے۔ اگر اللہ نور کو ہٹا دے، اپنی تجلی کو ظاہر کر دے تو ہر چیز بھسم ہو جائے گی، جل کر راکھ ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے ملتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر میری اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی میں نے اللہ کو دیکھا ہے، بلکہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو وہاں پر دیکھا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کلوز کرتا ہوں، صرف ایک بات بیان کر کے۔ ایک احسان ہمارے اوپر کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ احسان کیا تھا؟ وہ احسان یہ تھا کہ اللہ نے بیان کیا کہ اے میرے محبوب اپنی امت کو جا کر یہ بتلا دیجئے اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے، اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے تو میں ان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دوں گا، اگر پریکٹیکلی طور پہ عملاً وہ اس نیکی کو کر گزرے تو میں 10 نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا۔ اور دوسری بات کو بیان کیا، اگر وہ برائی کا ارادہ کرے، اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو میں ان کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھتا جب تک کہ وہ برائی کرنا گزرے، اس وقت تک ان کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھی جاتی۔ یہ اللہ کا اس امت محمدیہ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اور 3 تحفے امت محمدیہ کو عطا کیے گئے، ایک تحفہ 5 نمازوں کا، دوسرا تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور ایک تحفہ جو عطا کیا گیا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو انسان اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، یعنی کہ فوتگی کے وقت اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اس حالت میں مر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ 3 تحفے امت محمدیہ کو عطا کیے گئے۔ ویسے تو واقعہ بہت لمبا ہے، اس میں بہت زیادہ اسباق بھی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنا بیان کیا ہے اس کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔